یہ جو اعتکاف ہے یہ کتنے طرح کا ہے؟ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی اقسام جو ہے وہ ہے اعتکاف مسنون، یعنی اسے اعتکاف سنت بھی کہتے ہیں۔ دوسری اقسام ہے اعتکاف نفل، یعنی اس کو ہم نفلی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ تیسری اقسام ہے اعتکاف واجب۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اعتکاف مسنون۔ اعتکاف مسنون وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یعنی 21ویں شب سے عید کا چاند نظر آنے تک۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کو مغرب سے اتنا پہلے مسجد کی حدود میں پہنچ جائیں کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو، یعنی جو 21 آف رمضان ہے اس کی شام کو مغرب کی نماز کے لیے یا آپ افطاری سے پہلے آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ کی افطاری بھی مسجد میں ہوگی۔ باری آتی ہے اعتکاف واجب کی۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے جو منت ماننے سے واجب ہو گیا ہے یا کسی مسنون اعتکاف کے توڑ دینے سے اس کی قضا واجب ہو گئی ہو، یعنی وہ اعتکاف جس کی آپ نے زبان سے منت مان لی ہے کہ بھئی میں اعتکاف میں بیٹھوں گی یا میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو دونوں صورتوں میں اس کے اوپر جو ہے اعتکاف جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اور صرف دل میں نیت کرنے سے اعتکاف واجب نہیں ہوگا۔ اگر اس بندے نے یا بندی نے زبان سے الفاظ ادا کیے کہ بھئی میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو پھر اس کے اوپر یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اور اس منت والے اعتکاف میں بھی روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، خواہ یہ روزہ رمضان کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا، اور جو اعتکاف ہے وہ بھی رمضان میں ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا۔ اگر ایک دن کا اعتکاف کرنے کی منت مانی ہو تو وہ صرف ایک ہی دن کا اعتکاف کرے گا اور اس پہ ایک ہی دن کا اعتکاف واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ ہے اس نے منت مانگتے وقت یہ کہا ہے کہ بھئی میں رات کا اعتکاف کروں گا اور دل میں نیت اس نے دن کی رکھی ہوئی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگی، یہ منت ہی صحیح نہیں ہے، تو اس پہ اعتکاف کس طرح واجب ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس نے ایک سے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نیت مانی ہے تو دن اور اتنے دن اور رات دونوں کا وہ اعتکاف کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر اس بندے نے ایک سے زیادہ اعتکاف کی منت مانی ہے تو ان دنوں میں وہ کیا کرے گا؟ تو ان دنوں میں وہ پے در پہ روزانہ اعتکاف پہ بیٹھے گا اور درمیان میں وہ وقفہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کی نیت تھی کہ بھئی میں اعتکاف پہ بیٹھوں گا لیکن درمیان میں تھوڑا بہت اٹھ جایا کروں گا یا وقفہ کیا کروں گا، اس صورت میں وہ اٹھ سکتا ہے، ورنہ اس کو پراپرلی ایک فلو میں جا کے پورے روز کے اس نے اعتکاف بیٹھنا ہوگا۔ جن کاموں کے لیے سنت اعتکاف میں نکلنا جائز ہے نا، واجب اعتکاف میں بھی ان کاموں کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، اور جن کاموں میں سنت اعتکاف میں نکلنا جائز نہیں ہے تو ان کاموں کے لیے اعتکاف واجب میں بھی آپ نہیں نکل سکتے۔ اب باری آتی ہے اعتکاف کی تیسری قسم، یعنی نفلی اعتکاف کی۔ اس قسم کے اعتکاف میں نہ آپ کو وقت کی شرط ہے، نہ روزے کی، نہ دن کی، نہ رات کی، بلکہ انسان جب چاہے جتنے وقت کے لیے آپ چاہتے ہیں نا، اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو نماز کا ثواب بھی ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو اعتکاف کی صرف نیت کرنے کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے یہ مردوں کے لیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دن سے کم کی نیت سے اگر آپ اعتکاف کریں گے تو وہ بھی نفلی اعتکاف کریں۔ نفلی اعتکاف میں یوں تو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کریں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ یہ نفلی اعتکاف اتنا آسان عمل ہے کہ اس کی انجام دہی میں آپ کو نہ تو زیادہ وقت لگانا پڑے گا، نہ آپ کو کوئی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز زیادہ مشقت کرنی ہے، اور صرف آپ کو بس نیت کرنی ہے اور مسجد میں چلے جانا ہے، آپ کو مفت کا ثواب ملے گا، اور اس میں صرف آپ کے دھیان کی اور نیت کی بات ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم مسلمان اس ثواب سے محروم رہیں تو کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ عادت ڈالے کہ وہ جب بھی کسی بھی کام کے لیے مسجد میں جائے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ آپ جو بھی نیت کریں گے، آپ جس طرح بھی آپ لوگ تراویحوں کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، تراویحوں کے لیے کتنا زیادہ ٹائم مسجد میں آپ لوگوں کا لگتا ہے، تو تراویح تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اعتکاف کی نیت سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جب اتنا آسان ہے تو ہم کیوں اس فضیلت سے محروم رہیں؟ اور نفلی اعتکاف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آدمی مسجد میں رہے، اور باہر نکلنے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ جب تک مسجد میں ہیں آپ کا نفلی اعتکاف ہے، پھر آپ جب مسجد سے باہر آ گئے تو آپ کا اعتکاف باقی اعتکافوں کی طرح یہ اعتکاف بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور آپ بھی کوئی بندہ ہے اس نے نفلی اعتکاف کے لیے نیت کی ہے کہ بھئی میں نے 3 دن کے لیے اعتکاف کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کے اس 3 دن کو بھی برقرار رکھے۔ ہاں، لیکن اگر آپ کو کسی ضروری کام سے مسجد سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے
تو آپ کا اعتکاف وہاں پہ ختم ہو جائے گا. اور لیکن آپ نے جو اعتکاف کیے کیا آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ بالکل نہیں کرنی پڑے گی. جو آپ نے نیت کی تھی، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، آپ کو اتنی دیر کی اعتکاف کا ثواب مل گیا ہے، اور آپ کے کوئی قضا واجب نہیں ہوگی. اور اگر آپ دوبارہ آتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس اعتکاف کو کنٹینیو کریں، آپ دوبارہ جائیں مسجد میں اور اعتکاف کی نیت باندھ لیں اور اپنے وہ جو 3 دن ہیں آپ پورے کر لیں. کتنی بڑی سعادت اور کتنی آسانی ہے نفلی اعتکاف میں آپ لوگوں کے لیے. اور آپ یہ جو بھی 2 دفعہ گئے ہیں، یہ آپ کی نیت جو تھی آپ نے اس کو پورا کیا، آپ کو اس کا اسی طرح ثواب ملے گا، اور آپ پہ کوئی قضا واجب نہیں ہے کہ آپ کو اس اعتکاف کو ٹوٹنے کی یا کسی ایشو کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے آپ مسجد میں تھے، آپ نے نفلی اعتکاف میں بیٹھے، آپ سے کوئی غلطی ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، تو کیا آپ کا اعتکاف ضائع ہو گیا؟ نہیں، بالکل ضائع نہیں ہوا. آپ دوبارہ سے مسجد سے باہر آئیں، آپ دوبارہ سے اعتکاف کی نیت کریں، پھر آپ مسجد میں آ جائیں، یا بیٹھے بیٹھے وہاں پہ دوبارہ نئے اعتکاف کی نیت کر لیں. پچھلے اعتکاف کی آپ کو ثواب مل گیا اور نئے اعتکاف کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. کتنی آسانی ہے آپ لوگوں کے لیے، ماشاءاللہ. یہ تو ایک موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کو مصنوعی اعتکاف کرنے کا موقع نہیں مل پاتا، اور وہ چاہتے تھے، ان کے دل میں خواہش تھی کہ کاش ہم بھی اعتکاف پہ بیٹھ پاتے. آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو حکومت نے اتنے لمیٹڈ لوگوں کو اعتکاف پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے، اور آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بیٹھیں، تو آپ لوگ نہ بیٹھیں 10 دنوں کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 دن کی نیت کر کے آپ چلے جائیں. اور اگر اس کے بھی آپ کو حکومت الاؤ نہیں کرتی تو آپ لوگ یہ جاتے ہیں مسجد میں قرآن پاک پڑھ لیں، یا تراویحوں کے لیے جاتے ہیں، اتنی دیر کا آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا پورا ثواب دے دیں گے. امید ہے میری ان باتوں سے انسپائر ہو کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی نفلی اعتکاف پہ ضرور بیٹھے گا. اور اگر کوئی آپ لوگوں سے جانے لگے تو پلیز ڈو لیٹ می نو. اور کچھ آپ لوگوں نے اور کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک کو لے کر. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe my channel Islamic Elucification. Thank you.